السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی آیات میں شعیب علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے، اور اب جو قوم نے جواب دیا، شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، صرف دعوت نہیں دی بلکہ ان کی برائیوں کو بھی بیان کیا۔ ہمیشہ دعوت کا اثر اسی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت خرابیوں کی نشاندہی کی جائے، برائیوں کی نشاندہی کی جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اس طرح کہہ دینا کہ بس ٹھیک ہے جس طرح چلتا ہے اس کا نظام چلتا رہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جس وقت تک برائی کی نشاندہی کر کے اس کو روکا اور ٹوکا نہیں جائے گا، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری برائیاں بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، حقیقت میں بڑے نہیں تھے۔ بڑے بنے ہوئے تھے، حقیقت میں بڑے نہیں تھے۔ حقیقت میں بڑا کون ہے؟ جو اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، تو ہماری برائیاں بیان کرتا ہے، ہمیں نقص ڈالتا ہے، ہم سردار قسم کے لوگ ہیں، ہم بڑے ہیں، اور ہم نے جو نقص نکالے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم تجھے نکال دیں گے۔ سب سے بڑی دھمکی یہ ہوتی ہے کہ ہم تجھے کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے، اپنے وطن سے نکال دیں گے، دور دھکیل دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، یعنی جو تیرا ساتھ دینے والے ہیں، ان کو بھی نکال دیں گے۔ مِنْ قَرْيَتِنَا، اپنی بستی سے، یہ بستی ہماری ہے، یہ دیس ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کچھ بھی ان کا نہیں ہے۔ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں کہ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ یا پھر ایک ہی شرط ہے، وہ کیا؟ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے، یا ہم نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، شعیب علیہ السلام کا جواب کیا تھا کہ اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں تب بھی، ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی ہمیں پسند نہ ہو تو پھر یہ تو تمہارا مطالبہ ہے نا، کیسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، اگر دونوں چیزیں ہی ہمیں پسند نہ ہوں۔ اب اس میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ والذین آمنوا معک من قریتنا، یہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے دین میں واپس لے آئیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو نبی نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کرتا۔ نبی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ پاک اور صاف ہوتی ہے، نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کرتا۔ تو یہاں جو ذکر ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات میں ہی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام گو کہ پہلے شرک میں مبتلا نہیں تھے، لیکن نبوت ان کو نہیں ملی تھی، ایسی حالت میں وہ خاموش رہتے تھے۔ اور قوم کا یہ کہنا تھا کہ اگر شعیب علیہ السلام خاموش رہنا شروع ہو جائیں تو یہی سمجھیں گے کہ ہمارے دین کے اوپر ہمیں برا بھلا نہ کہیں، ہماری نشاندہی نہ کریں غلطیوں کی، اور چلتا رہے نظام، تو گویا کہ یہ ہمارے دین کے اوپر ہی ہے، ہم سمجھ لیں گے۔ جبکہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جب وحی نازل ہو گئی تو پھر میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ خاموش رہنا۔ اور میرے بھائیوں، اگر حق واضح ہو جائے تو آپ کے لیے خاموش رہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جو چیز آپ تک پہنچی ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام
قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، جناب شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قد افترینا، یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اگر ہم ایسا کر لیں، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ کے آ جائیں تمہارے دین میں، تو جو ہم کہہ رہے تھے گویا کہ سارے کا سارا جھوٹ تھا، ہم نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم لوٹ کے پھر اس میں چلے جائیں مگر جو اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب کا جو علم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ توکلنا، ہم اپنے اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے رب ہمارے افتح بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور بے شک تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر یہ تو جھوٹ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عرب قوم، یہ شعیب علیہ السلام بھی عرب قوم میں آئے تھے، اور عرب قوم جتنی بھی ان میں برائیاں موجود تھیں، کچھ خوبیاں تھیں ان میں، اور سب سے بڑی خوبی جو تھی وہ سچ بولنا، جھوٹ سے نفرت تھی۔ سچ بولنا اور جھوٹ سے نفرت، میرے بھائیو یہ ہماری قوم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، مسجد پہ بیٹھے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہوئے ذرا جتنی ہمیں آر محسوس نہیں ہوتی، ایسے جھوٹ گھڑتے ہیں اور ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے یہ ہماری فطرت میں لکھا ہوا ہے اور یہ عین دین ایمان ہے، جبکہ عرب قوم کو اس چیز سے بڑی نفرت تھی۔ یہی وجہ تھی نا کہ ابو سفیان جب گیا تھا اس کے ہرقل کے دربار میں، شاہ نجاشی اس کے پاس، تو اس وقت بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کو یہ تھا کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ میرے لیے بڑی ندامت کا باعث ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر جھوٹ چھوڑ دیا جائے، خاص طور پر داعی اور دین کا کام کرنے والا اور دین سمجھانے والا اور پھر مربی قسم کا جو شخص ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جھوٹ کی عادت کو بالکل ترک کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب قوم کا انتخاب اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس سے ان کو نفرت تھی۔ اب دوسری بات، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اب جناب شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے دین میں ہم لوٹ کے واپس نہیں آ سکتے مگر جو ہمارا رب چاہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ انہیں یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر دین کے اوپر قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چیز چھین لے اور ہم دنیا کے بازار میں چلے جائیں، ایسا بھی ممکن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جنت سے ایک بارش فاصلے پر رہ جاتا ہے، تو پھر کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ برائیاں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک بارش کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ دعا یہ کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کو توڑنے والے، بت شکن اور توحید کے نمبردار دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اے اللہ بتوں کی عبادت سے بچا لے، ہم بتوں کی عبادت نہ کریں۔ سب سے پہلے کس کے لیے دعا کی؟ وَجْنُبْنِي، اے اللہ مجھے بھی بتوں کی عبادت کرنے سے محفوظ کر لے۔ تو یہ ایک عاجزی تھی شعیب علیہ السلام کی، اور پھر فرمایا علی اللہ توکلنا، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہے۔ یہ جو استقامت ہے نا، دین کے اوپر استقامت،
نماز پڑھنا اور اس کے اوپر استقامت، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے اوپر استقامت، دین کا کوئی بھی کام کرنا اس کے اوپر استقامت، وگرنہ 4 دن تو جوش کے ہر بندہ ہی کوشش کر کے اس میں شامل ہوتا ہے، بعد میں پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور قوم والوں نے کیا کہا؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بے شک اگر تم شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلے تو بے شک تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اب وہ کیوں کس کو خسارہ سمجھ رہے؟ وہ مالی خسارہ سمجھ رہے۔ شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلے تم آپ طور پہ کمی نہیں کرو گے تو تمہیں خسارہ ہوگا، گھاٹا ہو جائے گا۔ آج بھی میرے بھائی مسلمان کیا کہتے ہیں؟ جس وقت تک جھوٹ نہیں بولتے ہمارا سودا نہیں ملتا۔ کیا کریں جی، کاروبار ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سچ چلتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہم سچ بولیں تو خسارہ ہوگا۔ یہی ان کی قوم کہہ رہی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم، کہ تم اس کے پیچھے چل پڑے ہو، سچ بولو گے تو خسارہ ہوگا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہ، فرمایا فأخذتهم الرجفہ۔ اب ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، انہوں نے سہار میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے۔ اب جو ان کو کہہ رہے تھے یہ خسارے والے ہیں، خود خسارے میں چلے گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ اس طرح تھے گویا کہ اس بستی میں وہ رہے ہی نہیں، ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، قالوا هم الخاسرین، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہی خسارے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا فتولی عنہم وقال یا قوم، پھر وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا ہے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے پہنچا دی اپنے پروردگار کی رسالت، اپنے پروردگار کا پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فکیف آسا علی قوم کافرین، اب میں کیسے کم کہوں ایسی قوم پر کہ جنہوں نے انکار کر دیا۔ تھے تو تم ہمارے رشتہ دار، تھے تو تم ہمارے قریبی، لیکن تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کفر کیا، اب تم برباد ہو گئے ہو، تم پر عذاب مسلط ہو گیا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں بچا، تو میں تمہارے اوپر غم کیوں کھاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء والے راستے کے اوپر چلا دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے، اور اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔